اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء ان یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمال سجدا للہ وہم داخرون درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ صاحب و زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے تمام احباب مل کے بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ کو پیش کی۔ امت مسلمہ شیعہ سنی دوستو، آج تمام احباب مل کے باہمی اختلافات کو بھلا کے امت مسلمہ اور عالم انسانیت کے لیے مشترک مرکز ایمان، مرکز اسلام، بناء لا الہ الا اللہ، فرزند رسول کی یاد منانے کے لیے ان کے اربعین کے سلسلے میں تمام احباب جمع ہوئے ہیں۔ میں امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک علت ہے ہمارے ایک ہونے کی۔ سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے خطبے میں، 16واں سورہ ہے موجودہ ترتیب سے قرآن مجید کا۔ اس سورہ مبارکہ کی اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت تخلیق کی شرائط و قواعد بتا رہا ہے کہ خلق کرنے کی شرائط و قواعد کیا ہیں، علتیں کیا ہیں، اور اگر کسی احباب کو قرآن فہمی کا شوق و ذوق ہے تو انتہائی لطیف اس میں تلبیح، تشبیح، استعارہ، ثنائے، بدائے، اللہ جانے بلاغت کی کتنی اصطلاحات چھپی ہوئی ہیں اس آیہ مقدسہ میں۔ فرمایا اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے جس کو بھی شے سے خلق کیا، شے میٹر، مادہ، مواد، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کچھ بھی آپ نے بنانا ہو تو اس سے پہلے آپ کو بنانے کے لیے جس شے کی ضرورت ہوتی ہے اسے فلسفہ اور لغت عربی میں شے کہتے ہیں، انگلش میں میٹر کہتے ہیں، اردو میں مادہ کہتے ہیں، فارسی میں مواد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آدم مٹی سے بنے، مٹی آدم سے پہلے تھی، سبحان اللہ جی، پانی و مٹی حضرت آدم سے پہلے تھے تو ان سے بنے۔ یہ جو آدم سے پہلے جس سے آدم بنے ہیں نا، اسے شے کہتے ہیں، جس سے آدم بنے۔ فرمایا حبیب ہم نے جس کو شے سے بنایا، ان یتفیع ظلالہ، ہم نے اس کا سایہ بنایا۔ سبحان اللہ، چلیے مجھے بہت دور سے بھی اٹھتے ہوئے ہاتھ نظر آ رہے ہیں جو ہم بیدار ہیں۔ ہم نے جسے مادے سے، شے سے، میٹر سے بنایا، ان یتفیع ظلالہ، ہم نے اس کا سایہ بنایا۔ کیوں؟ یمیناً و شمالاً سجدا للہ وہم داخرون، جنہیں تو قرآن آنکھیں بند کرنے کا ذوق ہے انہیں لطف نہیں آئے گا، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہیں اس میں بڑے لطائف ملیں گے۔ ہم نے جس کو شے سے بنایا اس کا سایہ بنایا۔ کیوں بنایا سایہ؟ فرمایا اس کا سایہ کبھی دائیں سجدہ کرتا ہے،
سبحان اللہ. میرے سامنے پڑھے لکھے احباب جو بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا سایہ یمیناً و شمالاً, کبھی دائیں سجدہ کرتا ہے کبھی بائیں سجدہ کرتا ہے. ہم اسے درس یہ دے رہے ہیں کہ تم چاہے ہمارے سجدے کے منکر ہو جاؤ, اپنے سائے کو ذرا ہمارے سجدے سے روک کے دکھاؤ. یہ درس حسینی ہے, یہاں سے یہی سبق ملتا ہے. یہ منبر حسین ہے نا, یہاں سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے یہی باتیں تو ملیں گی. ہم نے تمہارا سایہ اس لیے بنایا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تمہارا سایہ بھی ہمارا سجدہ کرتا ہے, کبھی وہ دائیں سجدہ کرتا ہے کبھی وہ بائیں سجدہ کرتا ہے. تم تو اتنے مجبور ہو کہ اپنے سائے پہ بھی تمہارا اختیار نہیں ہے. تم کتنے مجبور ہو کہ اپنے سائے کو دائیں سے بائیں نہیں کر سکتے, بائیں سے دائیں نہیں کر سکتے. شیعہ سنی دوستو, جہاں دور تک بھی میری آواز جا رہی ہے, پہلی گزارش خلاصہ لیتے ہیں آیت کا. جو مادے سے بنا اس کا سایہ ہوگا. سبحان اللہ. جو میٹر سے بنا, مواد سے بنا, شے سے بنا, اس کا قرآن نے قانون دے دیا, ایک لا بنا دیا ہے, ایک پورا حدود اربہ بنا دیا کہ اس کے اندر رہنا ہے. جو مادے سے بنے گا اس کا سایہ ہوگا. اسے الٹ دیجئے, جس کا سایہ ہوگا وہ سمجھ لیں مادے سے بنا ہے. ایک لمحے کے لیے میری جانب دیکھیے گا. جو مادے سے بنا ہے, شے سے, اس کا سایہ ہوگا. جس کا میں نے آیت پڑھی ہے حضور, لوگوں کو شک پڑ گیا ہے کہ شاید ہم نے پنچایت میں بیٹھ کے عقیدہ بنا لیا ہے. حضور یہ پرے پنچایت کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں, قرآن کی آیات کا دیا ہوا عقیدہ ہے. سورہ نحل ہے, 16واں سورہ ہے, میں نے آیت پڑھی ہے. جس کا سایہ ہوگا سمجھ لو وہ مادے سے بنا. جو مادے سے بنا اس کا سایہ ہوگا. اور اگر کسی کا سایہ نہیں, ماننا پڑے گا وہ شے سے خلق نہیں ہوا. جو احباب تو میرے ساتھ شریک سفر ہے, میں انہیں تحسین پیش کرتا ہوں. وہ میرے لیے لائق تحسین جو شریک سفر ہے, میں باقیوں کو بھی تو لے کے چلوں گا. جو مادے سے بنے شے سے, شیعہ سنی دوستو, اس کا سایہ ہوگا. اگر کسی کا سایہ نہیں, وہ شے سے. اور میرے نبی کے بارے میں شیعہ سنی علماء نے پہلے اتفاق لکھا ہے کہ وَقَانَ لِلرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم لا يَكُونُ لَهُ ذِلٌّ, کہ اللہ کا حبیب ہی ایک ایسا تھا جس کا اللہ نے سایہ ہی نہیں بنایا. سبحان اللہ. یہ ایک گزارش کروں, ایک گزارش کرو. ہمیں میڈیا سے کہا گیا, یہ کل رات کے پروگرام اٹھا کے دیکھیے گا, میں نے پروگرام چینج کیا. کہا گیا کہ ہم تو آپ کے جلوسوں میں آتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں پینتن پاک کا, آپ ہمارے ہاں آئیے, آپ بھی کیجئے. یہ بار بار دہرایا گیا, پچھلے 3 مہینے سے دہرایا جا رہا ہے. لیجئے, ہم اللہ کے حبیب کا تذکرہ کر رہے ہیں. بھائی آگے میلاد آنے والا ہے نا بھائی, یہ آگے سید مرشدی یا نبی یا نبی, سید مرشدی یا نبی یا نبی, غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے. مجھے وقت دیجیے گا, میں نے کچھ کہنا ہے. حضور جس کا سایہ نہیں وہ مادے سے نہیں. جاگ رہے ہیں شیعہ سنی دوستو, جس کا دیکھیے حرمت رسول کی بقا کے لیے علی کے منبر سے یا علی بولا ہے یا اس کے ماننے والے بولے ہیں. ہم جو آپ کا عقیدہ ہے, ہم اسے میزان قرآن میں تول کے دینے لگے ہیں. عزیزو شیعہ سنی دوستو, جس کا سایہ ہے وہ مادے سے نہیں, جو مادے سے ہے اس کا سایہ نہیں. میرے نبی کا سایہ نہیں تھا, اب ماننا پڑے گا وہ شے سے نہیں. آج کے بعد اگر کوئی کہے کہ نبی مر گئے, اسے یہ آیت سنانا, پھر کہنا قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک, ہلاکت شے کو ہے, میرا نبی شے سے نہیں بنا. سبحان اللہ. موت یا سنتے آئیے جلدی جلدی. موت شے کو ہے, شے کا سایہ ہوتا ہے. یا تو نبی کا سایہ ثابت کرو, ورنہ یہ نہ کہنا یہ مر گئے. جو مٹی سے تھے وہ مر گئے,
पे बड़ा गौर किया, मैंने इस पे बड़ा गौर किया। जुमला सुनिए, मैंने इस पे गौर किया। अच्छा तो वक्त के अंदर ज्यादा कुछ कहूँ, मैंने इस पे गौर किया, साया क्यों नहीं था। देखिए हर चीज के होने की भी वजह, ना होने की भी वजह। साया क्यों नहीं था, इसकी बहुत सी इल्लतें उलमा ने पूरी पूरी किताबें लिखी। मैं 2-3 गुजारिशात कर देता हूँ। साया क्यों नहीं था। ब्रादरान अहले सुन्नत में अगर किसी को पढ़ने का शौक हो, जो बंद किताबों को देख के आलिम होता है उसे तो नहीं होगा। अगर किसी को पढ़ने का शौक हो तो मैं 2 तफसीरें बता रहा हूँ इस मिंबर से। अल्लामा इस्माइल हक्की को पढ़िएगा, मोहम्मद बिन इस्माइल हक्की, और अल्लामा आलूसी को तफसीर रूहुल बयान और रूहुल मानी, दोनों ब्रादरान अहले सुन्नत के मुख्तदिर उलमा में से हैं। उन्होंने इल्लतें लिखी हैं, बेदार होकर शिया सुन्नी दोस्तों सुन लीजिएगा कि हर शय के बनाने की इल्लत, ना बनाने की इल्लत। पूछा गया साया क्यों नहीं था, उन्होंने कहा इसलिए कि साया खुद साए वाले का मुती नहीं होता। जुमले को समझ लीजिएगा, क्योंकि साया खुद साए वाले का फर्मा बरदार नहीं होता, वो अपनी मर्जी से कभी दाएं चला जाता है, जो दूर भी खड़े हुए हैं वो अपनी मर्जी से दाएं चला जाता है, अपनी मर्जी से बाएं चला जाता है। अल्लाह को गवारा ही नहीं कि मोहम्मद का साया भी हो वो मोहम्मद की अताअत से बाहर निकल जाए। गुजारिश समझ में आ रही है। अल्लाह को सैयद आदा जी, अल्लाह को ये कबूल ही नहीं। दूसरी बात वो कहते हैं साया लाशऊरी में बेशऊर होता है, क्योंकि साया जो सुना है ना सारी जिंदगी साया नहीं था, आज खादिम से सुन तो लो क्यों नहीं था, जागिएगा। दूसरी वजह वो कहते हैं साया ज़विल अकूल के जुमरे में नहीं आता। मुश्किल लफ्ज नहीं है, ज़विल अकूल, शरीयत का इतलाक ज़विल अकूल पे आता होता है, गैर ज़विल अकूल पे शरीयत यानी अक्ल वालों पे शरीयत लागू है। वो कहते हैं साया होता है गैर ज़विल अकूल, बेशऊर होता है, इसे पता ही नहीं चलता, ये आगे भी चला जाता है, ये पीछे भी हो जाता है। अल्लाह को ये गवारा नहीं कि मोहम्मद का अपना साया भी उससे आगे बढ़े। मुझे नहीं पता मैं जुमला पहुंचा सकूंगा या नहीं पहुंचा सकूंगा। अल्लाह को ये गवारा ही नहीं कि मोहम्मद का अपना साया भी मोहम्मद से आगे बढ़े। जब मोहम्मद से आगे इसका अपना साया नहीं जा सकता तो हम साया भी नहीं जा सकेगा। अपने साए को इजाजत नहीं, हुजूर सलामत रहिए, अपने साए को। जल्दी सुनिए, अभी बहुत कुछ कहना है मैंने। साया नहीं, क्यों नहीं? उन्होंने कहा इसलिए कि अल्लाह के हबीब के गिर्द शमए रिसालत के गिर्द परवाने रहते थे। सुनिए, शमए रिसालत के गिर्द परवाने रहते थे, तो आका अकेले नहीं चलते थे। तो हो सकता है कभी आका चल रहे हो, साथ में परवाने रिसालत हो, सहाबे कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमाइन हो, तो उनका मकाम तो अपने मकाम पे, लेकिन रसूल चल रहे हो, साया जमीन पे पड़ रहा हो सकता है किसी सहाबी का कदम सरकार के साए पे पड़ जाए। बिस्मिल्लाह, सलामत रहिए। जिन पे शिद्दत रिखा का असर है वो चुप रहे, जिनके हाथ सुन्न हो चुके हैं वो नीचे रहेंगे, अब बाकी तो नहीं रह सकते। वो कहते हैं अल्लाह को ये बर्दाश्त ही नहीं किसी सहाबी का कदम नबी के साए पे पड़े। और ये जुमले मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ, ये जुमले मैंने टेलीविजन पे हजरत अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी दामत बरकातहुल आलिया ब्रादरान अहले सुन्नत के जय्यद उलमा में से उनसे भी सुने कि अल्लाह को ये कबूल ही नहीं है कि किसी सहाबी रसूल का कदम नबी के साए पे ना। यही तो बता रहे हैं सहाबा किराम का मकाम अपनी जगह पे, लेकिन सहाबी नबी के साए पे कदम नहीं रख सकता। हुसैन नबी के कंधों पे सुभान अल्लाह, सलामत रहिए, सलामत रहिए। यही फर्क है, यही फर्क है, सलामत रहिए। यही फर्क है सहाबा कराम रिजवानुल्लाह में। सलामत रहिए, सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। शबीर का सदका उठे हुए हाथ किसी कमीने के मोहताज ना हो, मेरी दुआ है ज़िक्र के सदके में। यही फर्क है। 2 सवार हुए, एक मौला अली, एक मौला हुसैन। अली मौला सवार हुए तो बहुत तोड़ने के लिए, ये
یہ امام غزالی کے مصر سنیے گا. امام غزالی کہتے ہیں, انہوں نے دو, یہ شیعہ عالم نہیں ہیں, امام غزالی کے دو مصر سنیے. وہ کہتے ہیں جب نبی نے علی کو اٹھایا تو کہنے لگے خوشا حال من کہ پاور حق بھی کنی. یہ امام غزالی علیہ رحمہ, امام غزالی وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے علی کو اٹھایا تو کہتے ہیں کیا کہنے اے محمد تیرے نبی خود کو کہہ رہے ہیں, کیا کہنے اے محمد تیرے کہ تو نے حق کا بوجھ اٹھا لیا ہے. اچھا مولانا عبید اللہ امرتسری نے لکھا کہ نبی نے علی, دیکھ رہے ہیں بت تھے بیت اللہ کی چھت پہ, بت تھے کافی بت تھے, چھت پہ اندر نہیں تھے, چھت پہ تھے. نبی نے کہا یا علی ہاتھ نہیں پہنچتا, بلندی پہ تھے نا, ہاتھ نہیں پہنچتا. حالانکہ وہاں کچھ طویل القامت لوگ تو ہوں گے, عرب تھا. دیکھیے عرب کے لوگوں کی قامت جو ہے وہ پورے, یہ عربی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے عربوں کی طویل القامت, لیکن ایک فرمان نہیں. تو یہ وہ توڑے کہ جسے توڑتے ہوئے دل میں کچھ برا فیل نہ ہو. تو فرمانے لگے بت بڑے بلند ہیں, یا علی بت بلند ہے, ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. سرکار میں جھکتا ہوں, فرمایا نہیں یا علی ہم جھکتے ہیں. یہاں تک تو سب نے لکھا. ایک سوال کرنے لگا ہوں, یا رسول اللہ یہ بت کتنا اونچے ہیں؟ دو بندوں کے ہاتھوں تک. سرکار کروڑوں میل دور چاند کا کلیجہ اپنے ہاتھوں کے اشارے سے پھاڑ دیا. میری گزارش سمجھ میں آئی, میرا جملہ پہنچا ہے. وہ جو چاند تھا کروڑوں میل دور تھا, کروڑوں میل دور, اس کا کلیجہ تو انگلی کے اشارے سے پھاڑ دیا. کہا وہاں کچھ اور دکھانا تھا, یہاں کچھ اور دکھانا ہے. اپنے کندھے جھکائے, علی کو کندھوں پہ کھڑا کیا. یہ جو چاند, میرے بہت پرانا کہا ہوا جملہ ہے, سستی تو نہیں بارے ہوئی. کہاں تھے ہم؟ کندھوں پہ بٹھایا. بات یاد ہے؟ وہ بہت دفعہ پہلے میں نے کہا تھا بڑا حسن کے چرچے سنے حضرت یوسف کے, لیکن فرق ہے یوسف کے چہرے سے نقاب اترے, مصر کی عورتوں کے ہاتھ کٹ جائیں. سب گنبد والے تیرے حسن کے کیا کہنے, تیری انگلی اٹھے چاند کا کلیجہ کٹ جائے. کندھوں پہ. بات یاد ہے سایہ نہیں تھا, بات یاد ہے آقا کا سایہ نہیں تھا. یا حسین کو بٹھایا اور بٹھا کے پھر گلیوں میں نکلے. حضرت عمر نے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے کیا حسین سواری ہے. حضرت عمر نے, میں نے یہ اشرا پڑھا ہے فیصل آباد میں, وہاں چوک پہ جو اہتمام ہوتا ہے وہ برادران اہل سنت کی طرف سے ہوتا ہے. یہ جو اہتمام ہوتا ہے جلوس کا, چوک کی مجلس کا, وہ ہمارے بھائیوں کی طرف سے ہوتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا حسن تھا کہ میلاد کے لیے اہتمام شیعہ کرتے تھے اور جلوس اعزاء کے لیے اہتمام ہمارے برادران اہل سنت کرتے تھے. یہ کوئی تیسرا طبقہ آ کے گھس بیٹھا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس کے اپنے اندر میں سے اس تیسرے طبقے کو نکالیے. ہم تو ورنہ عاشق رسول والے رسول ہیں سب, ہماری تاریخ گواہ ہے برِ صغیر کی, ہم ایک ساتھ رہے ہیں. تو وہاں میں نے ان کو ہدیہ ایک جملہ کہا تھا, آپ کو بھی ہدیہ کر دوں. دیکھیے حضور, اگر آپ کو کسی سے محبت ہو نا, اگر آپ کو کسی سے محبت ہو, آپ اس کی عادتیں ڈھونڈتے ہیں. کسی سے آپ کو محبت ہو, اس کی پسند ناپسند, دیکھا ہے آقا کی زلفیں تاریخ میں پڑھ پڑھ کے لوگوں نے زلفوں پہ لڑائیاں تک کر لی ہیں کہ کانوں تک تھیں یا کندھوں تک تھیں. اور کچھ لوگوں نے تو عقیدت میں, کچھ لوگ تو اتنا آگے چلے گئے کہ اگر بلی کے ماتھے پہ بھی کچھ ملتی جلتی تصویر نظر آ جائے, یہ محبت ہے نا, اللہ جانے کیسی ہے. تو بندے ڈھونڈتے ہیں نا کہ اسی کو عادت مل جائے. بھائی کیلا شریف ہو سکتا ہے, بلی صاحبہ ہو سکتی ہیں. جو بندہ بلی کو بھی صاحبہ بنا لے, اس سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ حسین کو جانتا ہوگا حسین کیا ہے. ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی. تو ڈھونڈتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیے حضرت عمر کی ذرا سیرت تو پڑھیے. جیسے نبی کو دیکھا, حسنین کو کندھوں پہ دیکھا, دیکھ کے کہنے لگے کیا حسین سواری ہے. نبی نے کہا اے عمر یوں کہو کہ کیا حسین سوار ہیں. سبحان اللہ. آگے بھی حضرت عمر تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے, ظاہر ہے حضرت عمر تھے. وہ کہنے لگے سوار بھی حسین.
सवारी भी हसीन। तो देखिए मैं तो आपको यही हदिया कर सकता हूँ, अगर आपको हजरत उमर से वाकई मोहब्बत है, उनकी जिंदगी के छुपे हुए गोशों को ढूंढना चाहते हैं, एक गोशा मैं आपको दे रहा हूँ। हजरत उमर की जिंदगी के गोशों में से एक गोशा ये है कि जब भी कभी हुसैन की सवारी देखते वो कहते क्या हसीन सवारी है। देखिए अब वो सवारी अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको तो शियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम जब जुलूस निकाले आप आके देखा के देख के कहा करे अच्छा असली नहीं है छवि तो है, आप ही आके कहा करे शियो तुम्हारा शुक्रिया, मैं हजरत उमर की याद अदा करके कह रहा हूँ क्या हसीन सवारी है, क्या हसीन सवार है। ये आपको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, कम से कम ये तो कहना चाहिए। अब मैं एक बात कहूंगा सुनी दोस्तों, उसे पकड़ना, उस बंदे को ढूंढो जो आज के बाद शबीह है सवारी है हुसैन का रास्ता रोके। जो ऐसा करेगा वो हजरत उमर का आशिक नहीं हो सकता। मेरी गुजारिश अल्लाह करे पहुंच जाए। तो ढूंढिए कुछ ऐसे हैं कंधों पे सवार हसन हुसैन या अली, लुत्फ तो लीजिए। साया नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि शय से नहीं बने, शय से मादे से मैटर से नहीं बने। बने किससे? ये भी तो पता चला किससे बने। ये हजरत इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो रावी है। वो कहते हैं रबीउल अव्वल का महीना था, अली फजर पढ़ के निकले। मैंने कहा अखबरना अन मिलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा, हमें बताइए अगर वो मादे से नहीं थे तो कैसे बने? कहते हैं मुस्कराए अली कहने लगे इब्ने अब्बास सालतनी अन अम्रिन अज़ीम, तूने मुझसे अजीम बात के बारे में पूछ लिया। मैंने कहा अली कुछ तो बताइए। इब्ने अब्बास कहते हैं अली ने बिठाया, बात शुरू की, नबी के मिलाद की बात कर रहे हैं कि कैसे बने, कहाँ से बने, कब से बने, किस कैसे बने। बताने लगे ज़ोहरैन का वक्त हुआ, हमने ज़ोहरैन पढ़ी, अली फिर बैठ गए। बताने लगे मगरिबैन हुई, अली फिर बैठ गए। अगले दिन फिर फजर हुई, फजर से फारिग हुए, अली फिर बैठ गए। ज़ोहरैन हुई, ज़ोहरैन से फारिग हुए, अली फिर बैठ गए। मगरिबैन के बाद दूसरे दिन मगरिबैन के बाद मैं जाने लगा, अली ने फिर पकड़ लिया। मैंने कहा या अली मुझे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, मुझे नींद भी आती है, मैं थक भी सकता हूँ। अली कहते हैं इब्ने अब्बास काश तू ना थकता, मैं हश्र के मैदान तक तुझे बताता रहा न रहता कि नबी की शान क्या है। जो मेरे मौला अली ने बताया हजरत इब्ने अब्बास को, मैं दो चार जुमले सुनाने लगा हूँ जल्दी जल्दी। मेरी तरफ से यही हदिया है, खिराज अकीदत है। सुभान अल्लाह। बताने लगे हैं मौला अली हजरत अब्बास को, कहते हैं इब्ने अब्बास ये जो बंदे देखिए मैं आपको एक तोहफा देने लगा हूँ। ये मैं क्योंकि रहता हूँ पूरी सोसाइटी में, दुनिया घूमता हूँ, हमारे सुन्नी भाइयों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है कुछ मौलवियों की तरफ से। फिर ये किस सहाबी ने बनाया था मिलाद मुस्तफ़ा, ये हरकतें की जाती है हमारे भाइयों से। कहा जाता है कि भाई बताए सहाबा कराम से आप पढ़े तो नहीं, क्या सहाबा कराम ने मनवाया था? भाई सहाबा कराम की जूती हमारे सर का ताज, जो सहाबा कराम हैं उनकी जूती हमारे सर का ताज। लेकिन ये सवाल गलत मत किया कीजिए कि सहाबी ने मनाया था। जब नबी का मिलाद हुआ है सहाबी अभी मुसलमान ही नहीं हुए थे। मेरी गुजारिश को मेरी गुजारिश पहुंच गई मेरे अहबाब तक, मेरी गुजारिश पहुंच रही है मेरे ख्याल में। देखिए बात को समझिएगा, बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। देखिए रसूलुल्लाह का जब मिलाद हुआ, अभी रसूलुल्लाह दुनिया में आए हैं, 40 साल के होंगे। उसके बाद गारे हिरा में जाएंगे, जिब्राइल आएगा, जिब्राइल कहेगा नबी हो गए, नबी ऐलान करेंगे, लोग अपनी अपनी मर्जी से फिर कलमा पढ़ेंगे, कलमा पढ़ के फिर पहलू में बैठेंगे, सोहबत मिलेगी तो सहाबी बनेंगे। समझ में आ रही है? तो हजूर सादी सी बात है, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमाइन में से कुछ लोग तो अभी पैदा नहीं हुए थे और कुछ ने अभी कबूल इस्लाम क्योंकि ऐलान हुआ ही नहीं था। ये पूछा कीजिए कि अबू तालिब ने मनाया या नहीं, अब्दुल मुत्तलिब ने मनाया या नहीं, जो घर में थे उनका पूछते नहीं। जल्दी अमीरुल मोमिनीन का वो याद है बता रहे, कहते इब्ने अब्बास तवज्जो, ये किताबुल अनवार 300-350 सफ़हात की किताब है तकरीबन। इस किताब का हुस्न ये है कि पूरी किताब में एक ही हदीस है। तो जिद रखिए, पूरी किताब में मौला अली से रिवायत है, रावी हजरत अब्बास है, बेदार हैं। कहते इब्ने अब्बास सुन, कान अल्लाह हो,
वला शैअन माअहु कान अल्लाह वला शैअन माअहु इन अल्लाह अखज़ नूरन मिन नूर ज़ातिही सुम्मा कसम ज़ालिका नूर बिक़िस्मिही फसारा नूर अव्वल मुहम्मद मुस्तफ़ा व मिन अल-उख़रा मौला का अली अल-मुर्तज़ा सुम्मा इन अल्लाह रआ इला नूर मुहम्मद मुस्तफ़ा फन कतरत कतरात अल-अर्क बिन अर्क नूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सुम्मा इन अल्लाह ला युज़ीउ अर्क नूर मुहम्मद मुस्तफ़ा इन अल्लाह जअला शम्स वल कमर वल कवाकिब वन नजूम वल ज़ौह वल कलम मिन अर्क रासिही व मिन अर्क वजहिही हिल मलाइकत वल मलाइकत वर रूह वमिन अर्क सदरिहिल अंबिया वमिन अर्क ज़ाहरिहिल काबा वल बैतुल मामूर वमिन अर्क रिजलिहिल अर्ज़ मिन अश-शर्क़ इलल मग़रिब इलल ग़र्ब व कुल्लमा यंबितु मिनल अर्ज़ व सुम्मा इन्नल्लाहा औहा इलल कलम या कलम उक्तुब इस्म मुहम्मदिल मुस्तफ़ा फसकरल कलम सकराउन हत्ता युबका मिअता अल्फ आमिन सुम्मा फलम्मा अफ़ाका फ़कतबल कलम इस्म मुहम्मदिल मुस्तफ़ा फनशक्कल कलम बिहलावत ज़िक्र इस्म मुहम्मदिल मुस्तफ़ा फ़क़ालल कलम अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व या नबियल्लाह व इन्नल्लाह रुद्दा अलल कलम व अलैका सलाम मन सल्लमा अला हबीबी मुहम्मद अल मुस्तफ़ा फ अलैया अन रुद्दो अला दरुसलामिही। मैं यार तर्जुमा जल्दी जल्दी सुन लीजिए, तर्जुमा सुन लीजिए। फरमाते हैं इब्ने अब्बास अली ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई मौके का गवाह बता रहा है। कहते हैं इब्ने अब्बास अल्लाह था, कुछ न था, उसने चाहा मैं पहचाना जाऊं, उसने अपनी नूर से एक नूर को जुदा किया। चाहिएगा खुदा के लिए, अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर को जुदा किया, फिर अल्लाह ने उस नूर को देखा, तकसीम किया, एक नूर को दो हिस्सों में बांटा, आधे से तेरा मौला अली बना, आधे से मेरा और तेरा मौला नबी बना। आधे से मेरा मौला बना। एक ये हदीस तो आपने शिया सुनी और मासे सुनी हुई है ना, नबी का फरमान है अना वालियन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर के, सुनी हुई है, इजाजत है। ये 100 का नकली नोट है, आप इसे थोड़ी देर के लिए असली समझ लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि दो हिस्सों में कैसे बटा, आप इसे थोड़ी देर के लिए, आजकल नकली भी ऐसे बन रहे हैं कि असली नकली लगता है जी। आपने इसे नकली अपने से ज़हन में गुमान करने के लिए असली है ये नकली, ठीक है जी। ये मैंने इसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। कोल्ड ड्रिंक बोतल कितने की मिलती है? छोटी सी बोतल मिलती कितने की है? 25-30 रुपए की। 100 का मैंने दो हिस्सों में बांटा, 100 का आधा कितना होता है? ये मैं अगर इस बच्चे को दूं 25 वाली बोतल मिल जाएगी, ये 100 का आधा नहीं। देखिए जो तो रोटी यहाँ से खाता है उसे तो समझ आएगा भाई। सारे यार शिया सुनी दोस्त बताओ, ये 100 का आधा नहीं, 100 का आधा 50 नहीं होता, तो इसकी मिल ली जाएगी 25 वाली बोतल। क्यों? बंदे कहेंगे यार अकल करो, ये 100 का आधा नहीं, ये नामुकम्मल 100 है। नबी फरमाते हैं मैं और अली एक दो नूर के दो हिस्से हैं, पुले सिरात से गुजरते हुए आधा चलाने की कोशिश ना करना। तो पल्ले पड़ रही है मेरी बात, ये नहीं पड़ी। और भाई आधा दुनिया के सलामत रहिए। मैं समझा देता हूँ भाई, ये आधा चलेगा, सलामत रही, आधा चलेगा, क्यों? नामुकम्मल है। नबी फरमाते मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं, आधे को ले जाओ। फरिश्तों से कहो चलो जन्नत तो नहीं मिलनी, थोड़ी सी कौसर पिला दो। मेरा ड्राइवर है जेड़ा, मेरा ड्राइवर है बैठा सामने, इसकी वजह तो वैसे मेरी थकन लेंगी है काफ़ी, सफ़र है मुसलसल तवील सफ़र है, थके भी होते हैं, तो इसकी भी ऐसी ही हरकतें हैं। तो कहने लगा तो उसने कहा जी बोतल है पता नहीं 98 रुपए की, तो इसने 95 दे के कहा अभी कोट तो पार ले। भाई ये इससे मिल जाएगी जन्नत।
نہیں ملے گی. سبحان اللہ. فرشتوں نے کہنا بھائی تو آدھا لایا ہے, آدھے کو لا. یار ایک بات تو سنو, قرآن کی آیت پڑھ دو جلدی جلدی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وَإِلَيْهِ يُصْعَدُ كَلِمُ الطَّيِّبِ. اللہ کہتا ہے کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف طیب کلمے پرواز کرتے ہیں. کالم ہے, کالم تصعدو کلمات نہیں, یصعدو کالم. کالم جمع کم از کم 3 ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ ایک کلمہ, محمد رسول اللہ دوسرا کلمہ. قرآن کہتے ہیں مجھ تک جمع پہنچتے ہیں یعنی کم از کم 3 کلمے. اب آیت کو ماننا ہے تو تیسرا کلمہ کوئی نہ کوئی تو ملاؤ. تم جو ملاؤ گے میں قبول کر لوں گا, بس شرط یہ ہے ثابت کرنا جسے کلمے میں رکھ رہے ہو وہ طیب ہو. مجھے علی کے طیب ہونے کا یقین اسی دن ہو گیا تھا جس دن نبی نے مسجد کے سب کے در بند کر دیے تھے, علی کا کھلا رکھا تھا. کوئی تو لانا پڑے گا. یا میں اب تو لطف ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے قول کا کیا کہنے. حضرت ابو بکر نے کہا, کہنے لگے لا یجوز لأحد الصراط الا لمن كتب له علی الجواز. میں عربی آہستہ سے پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں لا یجوز لأحد الصراط الا لمن كتب له علی الجواز. فرماتے ہیں تب تک کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک علی لکھ کے نہ دے. سمجھ میں آئی میری گزارش؟ علی لکھ کے دیں گے تو جنت میں جاؤ گے. حضرت ابو بکر کا قول ہے, ورنہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. علی اپنا نام نہیں لکھیں گے. یہ محمد بخش اگر کوئی لکھ دے اجازت نامے پہ, کوئی مان لے گا کس کا اجازت نامہ ہے؟ وہ اپنا عہدہ لکھتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, RPO ہے, CPO ہے, وہ عہدہ لکھے گا. تو علی جب جنت کا رسید, جنت کا ٹکٹ پہ دستخط کریں گے تو علی ابن ابی طالب نہیں لکھیں گے, علی ولی اللہ لکھیں گے. تو سمجھ میں آئی ہے اسے جنت. ذرا لطف لیجئے. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں میرے سمیت کوئی نہیں جا سکتا. تو سب نے کاغذ و قلم لے کے علی کے سامنے آنا ہے. سبحان اللہ. میسر کا ولی کوئی خلیفہ تو نہیں ہے, میسر کا ولی کوئی خلیفہ تو نہیں ہے, یہ دین پیغمبر ہے, کوئی لطیفہ تو نہیں ہے. جنت میں کیوں نہ جائے شیعان علی, جنت تیرے بابا کا سقیفہ تو نہیں ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے سنو, جیسے بات میں کر رہا ہوں ویسے سنیے گا. میرے لفظوں کو میرے لفظ رکھنے ہیں, ویسے سننا ہے. میں دے رہا تھا, شاہ جی نے نہیں لیا, تو لیجئے اس سے ایک اور کام لے لیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, یہ جی میں نے اس کے نا مختلف ٹکڑے کر دیے ہیں. آپ میں کوئی بہت بڑا دانشور پڑھا لکھا بندہ مجھے یہ بتا سکتا ہے ان میں پہلے کون سا ٹکڑا بنا؟ جی کوئی ایسا عالم ہو بعمل, عالم کامل بتا سکے پہلے ٹکڑا کون سا بنا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. کہیں گے بنا تو ایک ساتھ تھا, ضرورت کے لیے آپ نے ٹکڑوں میں بانٹا. یہی کلنا محمد ہے. سمجھ میں آئی گزارش نہیں ہے؟ بات یاد ہے کہاں تھی؟ جی وہ بات یاد ہے کہاں تھی؟ پھر اللہ نے 2 حصوں میں بانٹا, پھر اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا, دیکھتا رہ گیا. لیجئے اب وقت کیونکہ کم ہے, 3 بجے تک جانا ہے. ٹھیک سے 4 بجے تک چلیں انشاءاللہ, میں اس سے پہلے چھوڑ جاؤں گا. اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا, 1 لاکھ نوری سال اللہ اپنے حبیب کو دیکھتا رہا. جلدی جلدی ایک اور جملہ سنبھالیے. نور محمد کے کیا کہنے, حسن اول کے کیا کہنے, حسین کے نانا کے کیا کہنے. یوسف نے چہرے سے نقاب اٹھایا تھا, مصر کی عورتوں نے دل ہارے تھے. حسین کے نانا تیرے کیا کہنے, تو نے دل بھی لوٹا تو اس کا جس کا دل تھا ہی نہیں.
اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا۔ نور محمد کو پسینہ ہے، بس جلدی جلدی کیونکہ سمیٹنا ہے۔ نور محمد کو اللہ نے دیکھا، دیکھتا رہ گیا۔ پھر وہاں سنا ہوا نا کہ پسینے سے کیا بنی، میں آپ کو ترتیب سے بتا رہا ہوں کس پسینے سے کیا بنا۔ نور محمد کو پسینہ آیا، اللہ نے سر کے پسینے سے عرش بنایا، چہرے کے پسینے سے فرشتے بنائے، سینے کے پسینے سے نبی بنائے، پشت کے پسینے سے بیت اللہ بنایا، پاؤں کے پسینے سے مٹی بنی۔ یہ سب جب اللہ نے بنا لیا، پھر اللہ نے اپنے حبیب کا ظاہری جسم بنانا تھا۔ ان اللہ خالق شعر محمد المصطفیٰ من نبات الجنت واسنانہ من ضوء الشمس وریقہ من اصل الجنہ۔ سمیٹ لیا میں نے، اللہ نے اپنے حبیب کی زلفیں جنت کی جڑی بوٹیوں سے بنائیں۔ یہ برادران اہل سنت کے عالم نے کہا سبحان اللہ، سب کہیے مل کے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ علامہ اسماعیل حقی برادران اہل سنت کے عالم، وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کی زلفیں جنت کی، کسی کے پریشان ہو گئے، جنت کی۔ ہمارے ایک مسکین عالم ہے علامہ العارفین ہندی، وہ حاشیے میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں علامہ اسماعیل حقی تیرے عقیدے کو میرا سلام، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہ نہیں مانوں گا، اس لیے تو کہ اگر تو نبی کی زلفیں جنت کی جڑی بوٹیوں سے بنی تو ماننا پڑے گا جنت پہلے تھی، محمد بعد میں ہوئے۔ میرے خیال میں اب آپ پہ تھکن طاری ہونے لگی ہے۔ وہ کہتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے جنت کا شہد میرے نبی کے لعاب دہن سے بنایا۔ یہ ہے، سمیٹ لیا میں نے حضور، بن گیا۔ ایک جملہ ہے، میں نے گجرانوالہ ایجوکیشن بورڈ میں آج سے 9 سال پہلے، میرا لڑکپن تھا، بالکل ابتدائی ایام تھے، تو مجھے کوئی لے کے گیا تھا، وہاں کہا تھا میں ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتا پھر ان اللہ امر الخلق بعبادت علی اسم احمد، میں اس لیے عبارت پڑھ رہا ہوں، ویڈیو میں سیو ہو رہی ہے، جا کے تصدیق کروا لیجئے گا۔ جھوٹ تو بندے حجرے میں نہیں بولتے، میں تو چوک میں بیٹھا ہوں۔ جی علامہ اسماعیل حقی کی ہے، عبارت کا ترجمہ پوری ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں، خود ایک عالم دین تشریف فرما ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر انسانوں کو اسم احمد کی صورت پہ عبادت کرنے کا حکم دیا۔ کیسے؟ القیام کل الف، قیام الف کی طرح، والرکوع کل ہا، ہا کی طرح رکوع، ثم سجدۃ مدودا کل میم، پھر سجدہ میم کی طرح، والقعود کالدال، دال کی طرح قعود، قیام الف کی طرح کرنا ہے، رکوع ہا کی طرح، سجدہ میم کی طرح، قعود۔ میں نے وہاں پڑھا تھا تو میں نے مولانا محمد شفیع تھے وہاں سے، میں نے انہیں کہا تھا کہ قبلہ تصدیق فرما دیجیے گا، ترجمہ ٹھیک کیا، انہوں نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے کہا مولوی تم نے ظلم کیا ہے، تم نے پڑھا، یہ روایت میں نے پڑھنی تھی، میں نے پہلے تصدیق کی، میں نے کہا وہ تو میں نے پڑھ لی، روایت ٹھیک ہے، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ترجمہ ٹھیک ہے، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا حکم یہ ہے کہ عبادت کرو اسم احمد کی صورت پہ، قیام الف کی طرح کرو، اگر الف ایسے ہوتا ہے تو قیام ایسے کر لو، اگر الف ایسے ہوتا ہے تو قیام پھر جیسے الف ہوتا ہے ویسے قیام۔ خلق ہو گئے، نور محمد خلق ہو رہا ہے، تمام ہوئی زحمتیں دنیا میں آئے۔ ایک نعت سنا دو جلدی جلدی وقت کے اندر، نعت۔ چوک میں بیٹھے ہو بھرم رکھ لینا۔ بابا جی نعت کا پتہ ہے کیسے سنتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ تو انہوں نہیں پتا۔ نعت کا پتہ ہے نا، نعت کیسے سنتے ہیں؟ نعت، میں رسول اللہ کی نعت، دیکھیے میں محبتوں کا قائل ہوں لیکن یہ اردو ادب کی بات ہے، صنف ہے، نعت ایک صنف ہے، بڑے لوگ ہیں جو اردو ادب سے بھی دلچسپی رکھتے ہوں گے، نعت ایک صنف ہے۔ مثال کے طور پہ جو نعت پڑھی جاتی ہے، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے، یہ تو مومن کی حسرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ حسرت ہر مومن کی، جو آقا کا عاشق ہے اس کی یہ حسرت ہونی چاہیے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ حسرت ہے، نعت نہیں۔ نعت ایک صنف ہے، یہ صنف نعت پہ پوری نہیں اترتی، یہ خواہش ہے۔ یار کو سمجھ میں آ رہی ہے، میں اردو ادب کی بات کر رہا ہوں، اردو صنف میں یہ صنف نعت نہیں کہلا سکتی، یہ خواہش، یہ حسرت ہو سکتی ہے۔ یہ میں ایک نعت سنانے لگا ہوں، 2 مصرے، اسی سے کوشش کر کے سیکھ کے نعتیں لکھیے گا۔ میں نے نعت جس کی پڑھنی ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، صرف نعتیں پڑھتا تھا۔
میں ابھی چھوڑ دوں، اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھیے حضرت ابو طالب علیہ السلام، بلندر صلوات۔ حضرت ابو طالب کی نعت کا ایک مصرع سن لیجئے، اگر بیدار ہے تو دوسرا بھی سن۔ علی کے بابا، علی سے پوچھو یا علی کے بابا سے پوچھو نعت کیسے ہوتی ہے۔ یہ ابھی آ رہے ہیں نا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نعتیں اس طرز پہ لکھو۔ حضرت ابو طالب نے کیونکہ پرورش کی ہے، اپنی چادر ڈال دیتے تھے آقا پہ اور کھڑے رہتے تھے سرکار کے اوپر، چہرہ اقدس کی زیارت کرتے رہتے، کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے، کھڑے رہتے خود اوپر۔ دشمنوں کا بھی خوف تھا، کبھی کبھی ہوا کا جھونکا چلتا، اللہ کے حبیب کے چہرے سے کپڑا اتر جاتا، حضرت ابو طالب فوراً چہرے کو ڈھانپ لیتے اور کہتے وَسْتُرْ وَجْهِكَ يَا مصطفیٰ۔ جی مصطفیٰ پہلے ابو طالب نے کہا ہے، یا علی، یا مصطفیٰ کہنے والوں جب یا مصطفیٰ کہو تو ابو طالب کا احسان نہ بھولنا۔ علی کے بابے کہہ رہے ہیں وَسْتُرْ وَجْهِكَ يَا مصطفیٰ إِنَّ الْقَمَرَ يَسْرُقُ حُسْنًا مِنْ حُسْنِ وَجْهِكَ۔ اے محمد چہرہ چھپا لو، چاند تیرے چہرے کا حسن چرا رہا ہے۔ تمام ہوئی زحمتیں آپ کی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزوں گزارش صرف اتنی ہے، یہ نقصان امت مسلمہ کا مشترکہ نقصان ہے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے عاشور کے دن نبی کو دیکھا، میں نے کہا ماں بالوں کا یا سیدی مولا سرکار آپ کو کیا ہوا، کیوں؟ وہ کہتی ہیں حضرت ام سلمہ کہ آقا کے پاؤں میں نالین نہیں تھی، زلفوں میں خاک تھی۔ میں نے کہا میرے سردار یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ تو آقا آپ کی یہ حالت، کہنے لگے ام سلمہ میری امت نے میرا حسین پیاسا مار ڈالا ہے، میری امت نے جور و جفا کے ساتھ میرے حسین کو شہید کر ڈالا۔ تو حسین پہ رونا سنت نبی ہے۔ تاریخ انسانیت کا وہ منفرد مظلوم ہے حسین، جس پہ اس سے پہلے بھی روئے، ایسا مظلوم نہ ملے گا۔ واقعہ کربلا سے پہلے نانا روتے رہے، جب دنیا میں ہی آئے ہیں نا تو مولا امام حسین تو سینے سے لگا کے رونے لگے۔ جناب سیدہ نے پوچھا کہ بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جبرائیل آیا تھا، اس نے کہا ہے کہ آپ کا یہ لاڈلا کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ وہ مظلوم ہے حسین۔ تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے کہ وَيُبْكِي عَلَيْهِ الشَّجَرُ وَالْحَجَرُ وَالْأَوْرَاءُ وَالْأَبْحَارُ۔ وہ کہتے ہیں حسین پہ درخت روئے، پتھر روئے، سورج رویا، ستارے روئے۔ شیعہ سنی دوستو حسین پہ تو سب روئے، حسین وہ مظلوم ہے جو سکینہ پہ رویا۔ عقبہ ابن سمان یہ غلام ہے جناب سیدہ رباب صلوات اللہ علیہ کے، یہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے، 7 سال تھے۔ عقبہ کہتے ہیں جب بھی میں نے نیزے پہ حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، میں نے غور کیا تو حسین کی نظریں سکینہ پہ تھی۔ میں اس منبر پہ بیٹھا ہوں شیعہ سنی دوستو، میں نے 2011 میں یا 11 تھا یا 12 تھا، میں پاکستان میں تھا تب 2011 یا 12 میں نے اشرا پڑھا، یہ جی ٹی روڈ مرید کے ساتھ کہ لاہور سے آپ گجرانوالہ جائیں، تو وہاں میں نے اشرا پڑھا، تو وہ جو آبادی تھی وہ ایک ہی برادری کے لوگ ہیں، ان میں مسلمان، شیعہ مسلم، سنی، وہابی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، لیکن اسی گاؤں میں مرزائی بھی ہے، قادیانی۔ وہاں رواج یہ ہے کہ جب محرم آتا ہے تو جس کے بچے جہاں رشتہ داریاں ہوں تو وہ سب لوگ آ جاتے ہیں گاؤں میں، وہاں یہ رواج ہے۔ تو میں نے وہاں اشرا پڑھا، اشرے کے بعد تو ظاہر ہے ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں۔ میرے ایک بانی نے مجھے کہا جب میں 12 محرم کو گیا تو انہوں نے کہا ہمارے ہیں رشتہ دار دور سے ہیں، وہ مرزائی قادیانی ہیں، مسلمان نہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں مل لیتا ہوں۔
کوئی سوال ہوگا. جب ہم گئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی کی شادی فلاں کسی شہر میں ہوئی ہے، لیکن ہمارے بچے آ جاتے ہیں عاشور یہاں، تو آپ میں قادیانی ہوں کیونکہ آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے. میں نے کہا یقیناً جو میرے نبی کے بعد دعوی نبوت کرے یا اس پہ ایمان لائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا اس لیے میں مجلس میں تو نہیں آتا، میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے آپ کی ساری باتیں سنتا ہوں. نام ان کا عبداللہ تھا، پروفیسر ہیں وہ میتھ کے. تو انہوں نے کہا میں میتھ پڑھاتا ہوں، تو میرا ایک نام ہے. میں نے آپ کی تقریر سنی تو میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں شیعہ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں یا اس میں کوئی بات سچائی بھی ہے. میں نے ایک بات کی تھی وہاں، میں نے کہا تھا بھائی کوئی کتاب نہ پڑھو، کوئی تحقیق لمبی نہ کرو، جس مذہب مسلک سے آپ کا تعلق ہے نا، اگر آپ کے اندر انسانیت ہے، دل ہے، آپ کے گھر میں اگر کوئی 4-5 سال کی بیٹی، پوتی، نواسی، بہن ہو، صرف تھوڑی دیر کے لیے اسے ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دو، پھر ہمیں بتانا کہ ہم روتے ٹھیک ہیں یا غلط روتے ہیں. وہ کہنے لگے، میں نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں. تو 5 محرم کو میں نے یہ پڑھا تھا. انہوں نے کہا علامہ صاحب 7 دن ہو گئے، آج 8واں دن ہے. میں نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں. انہوں نے کہا میری نواسی آئی ہوئی تھی، مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، سارا دن میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے. میں نے کہا دیکھ لیتا ہوں. تو میں نے کمرے کی لائٹ بند کی، اپنی نواسی کو اندر لے کے گیا اور در بند کر دیا. کہتے 15 منٹ گزرے، میری بیٹی دوڑ کے آئی، اس نے در کھولا. میں نے کہا پھر آپ کو کیا پتا چلا؟ اس نے کہا آج 8 دن ہو گئے ہیں، بس مجھے دیکھ لے تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے. اتنی سہم گئی ہے مجھ سے، مجھے دیکھ کے کہتی ہے اماں مجھے اس سے بچا لو. میں نے کہا اس لیے ہم روتے ہیں. کہا شبیر کی سکینہ، کہا کربلا سے شام تک شمر و ملج اجرکم من اللہ. اگر دل میں انسان باقی ہے، پتھر نہیں. مجھے شیعہ سنی دوستوں بتاؤ، 4 سال کی بچی، میں سب سے گزارش ہے جس مسلک پہ ہو اسی پہ رہو. 4 سال کی بچی کبھی بوڑھی ہوتی ہے؟ بیٹی تو دشمن کی بھی ہو، لوگ حیا کر لیتے ہیں، لیکن کربلا میں لوگ رشتے کجا انسانیت بھول گئے. کوئی شام کا اگر آپ میں ظاہر ہے، میں نے 4-5 منٹ میں چھوڑنا ہے منبر، اگر آپ میں کوئی شام کا ظاہر ہے، میں شام میں 8 سال رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، ایک ایک چیز دیکھی، پرکھی، تحقیق کی. شام میں بی بی سکینہ کی قبر پہ جاؤ نا، لبنان کے شیعہ 2 چیزیں لاتے ہیں، ایک بچوں کے جھولے، ایک بچیوں کے کرتے. میں بڑا شیعہ سنی دوستو حیران تھا کہ یہ جھولے تو سمجھ میں آیا، حسرت تھی اصغر کا جھولا جھولاؤں، لیکن یہ لبنان کے شیعہ کرتے کیوں لاتے ہیں؟ جب میں نے اس کی تحقیق کی، یہی میں نے بتانا ہے. رونے والوں، یہ کرتے لانے کی وجہ بتانے لگا ہوں. کرتے بچیوں کے کیوں لے کے آتے ہیں بی بی کی قبر پہ؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا نا، عبداللہ نامی ایک شخص ہے، اس کی نظر پڑی، یہ دوڑتا ہوا گھر گیا. اس نے اپنی بیوی کو کہا، اس کی بیوی کا نام تھا زکیہ. اس کی بیوی نے 2 سال کوفے میں جناب زینب سے قرآن پڑھا تھا. آ کے کہتا ہے زکیہ تجھے مبارک ہو. اس نے کہا کیسی؟ کہا پچھلے سال مدینے گئے تھے نا، ہاں تو نے بتایا تھا کہ مولا حسین کے ہاں ایک نور کی آمد ہوئی ہے. حسین بڑی محبت کرتے ہیں اپنی لاڈلی سے. ہاں حسین سینے پہ سلاتے ہیں اپنی بیٹی کو، پیار سے سکینہ کہتے ہیں. ہاں عبداللہ کہتے ہیں تب سے سوچ رہا تھا میں کیا تحفہ دوں حسین کی بیٹی کو کہ بی بی راضی ہو جائے. آج بازار میں کچھ دیکھ کے آیا ہوں. زکیہ کہتی ہے کیا؟ اس نے کہا ایک لٹا ہوا قافلہ ہے، اس قافلے میں کمشن بچی ہے، مجھے بچی پہ بڑا ترس آیا ہے. میں چاہتا ہوں ہم اس بچی کو خرید کے بی بی سکینہ کی کنیزی میں دیں. میرے جڑے ہوئے ہاتھ سادات سے میں نہیں پڑھتا، میں یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، دل دکھانا مقصد ہی نہیں. دل دکھے مجھے معاف کرنا، پکڑ لیجیے ہاتھ اس بات میں. میں نہیں کہتا یہ جملے، میں اسے بدل دیتا ہوں. میں نے دل بھی نہیں دکھانا کسی کا. کہا اس بچی کو شبیر کی بیٹی کی کنیزی میں دیں گے. زکیہ کہتی ہے ترکیب مجھے تیری پسند آئی، آؤ بازار میں چلے. دونوں
नजर पड़ी। शकिया कहती है अब्दुल्ला तू यही रुक, आगे ना। अब्दुल्ला कहता क्यों? कहती है गोल लुटे हुए हैं, लगते शरीफ हैं, इनके चेहरों पे हया तवाफ कर रहा है, शराफत इनकी माथों से आया है। लकी आ गई, मैंने छोड़ दिया आपके देखते हुए। कह दे मेरा सलाम। बीबी कहते तुझ पे भी सलाम। कह दे लुटे हुए तो हो, लेकिन चेहरों पे जो नूर है ना, ये नूर बता रहा है तुम मुजरिम नहीं हो सकते। बेजुर्म मारा गया है तुम्हारे शहीदों को। बीबी कहती है तेरा शुक्रिया। कह दे एक गुजारिश है, कह दे वो जो जख्मी बच्ची बैठी है, ये जो सैयद है वो मुझे माफ करें, वो जिसके कानों से लहू बह रहा है, कह दें हम चाहते हैं इसको मौला हुसैन की बेटी की कनीजी में दें। जब कहना मौला हुसैन की बेटी की कनीजी में, बीबी शकीना उठ के कहती है बात भी मेरे बाबा की कर रही है और मुझे पहचान भी नहीं रही। कह दे तेरे बाबा का नाम हुसैन होगा, लेकिन मेरा मौला बड़ा अजीम है, उसकी बेटी यहाँ। बीबी ज़ैनब कहती है ऐ शाम की मुअज़्ज़ज़ खातून, ये बता तुझे कुरान आता है? कहती है कह देना आता है। बीबी ने कहा मन अल्लामा के किसने पढ़ाया है? कहती है अल्लाह मतलब कुरान बना तो अली, मुझे कुरान अली की बेटियों ने पढ़ाया है। बीबी कहती है मसमा हुन्ना, उनके नाम क्या है? 2 कदम पीछे हटी। कह देना उनके नाम इस बाजार में नहीं लोगी, उनके नाम इतने पाकीज़ा हैं कि बदमाशों के हजूम में नहीं लिए जा सकते। बीबी ने चेहरे से बाल हटाए, कहा देख मैं ही अली की बेटी हूं। आवाज़ें गिरिया बुलंद हुई, मैंने छोड़ दिया इसी पे, कदमों में गिरी। बीबी माफ कर देना, मुझे इल्म नहीं था, गलती हो गई। बीबी कहती है कोई बात नहीं, लोगों ने बड़ी तौहीन की, तूने तो लाइल्मी में की। अब ये जुड़े हुए हाथ, सांस ले लो, मैंने ये आखिरी 2 जुमले पढ़ने हैं। तो मातमी खड़े हुए हैं, इस पे जरूर मातम करें। मातम और सीना और हाथ इसी मातम के लिए बने हैं। बीबी शकीना के कदमों में गिरी, शहजादी मुझे माफ कर देना। बीबी ने कहा कर दिया। शहजादी मेरे लिए कोई हुक्म? बीबी कहती है गुजारिश है अगर मानो। बीबी हुक्म कीजिए। बीबी कहती है मुद्दत हुई बाबा से मिली नहीं, अगर हो सके तो मुझे बाबा का सर ला दो। ज़किया दौड़ती हुई अब्दुल्ला के पास आके कहती है अब्दुल्ला बेटी बाप से मिलना चाहती है, जो है गिरवी रख दे, हुसैन का सर थोड़ी देर के लिए लेके आ। सर मिला, मैं 3 जुमले जो पढ़ने हैं उनका पहला जुमला पढ़ने लगा हूं। बड़ी मुद्दत के बाद किसी ने हुसैन के सर को इज्जत से उठाया। मैंने जुमला तो कह दिया है मातम वाला, बड़ी मुद्दत के बाद एहतराम से उठाया गया नबी के बेटे का सर। बीबी ने सर फुफ्फी की गोद में रखा, खुद सामने खड़ी होगी। बीबी कहती है अभी आरे नहीं अकुन तो हकदा, बाबा देख क्या मैं पहले ऐसे थी? कोई पत्थर दिल ही है जिसकी हाया बना निकले। बीबी कहती है देख क्या मैं पहले ऐसे थी? बाबा तेरे बाद मुझे घोड़ों के साथ पैदल दौड़ाया जाता रहा। बाबा जिसने तुझे ज़रबे मारी उसने मेरे तोड़ लूटे। अब 2 मिसरे सुनो जो याद है कि क्यों लोग बच्चियों के कुर्ते लाते हैं बीबी के रोज़े पे। बीबी ने कहा बाबा कुछ दुख बताऊं? सकीना बताओ। इन शमरा यज़रब अला खद्दी वाला बाजी, सादात मुझे माफ कर देना। बीबी कहती है बाबा दुख ये नहीं शेमर तमाचे मारता है, बाबा तू बानिए शरीयत का लाल है, तू जानता है बहनों को भाइयों के सामने नहीं मारा जाता। दुख तमाचों का नहीं, दुख ये है शेमर सज्जाद के सामने तमाचे मारता है। दूसरा दुख आखिरी, इसी की वजह से लुबनान के शिया कुर्ते लाते हैं। अभी आरनी कद का सफर से अभी